السلام علیکم دوستو، آپ سب کا اپنی چینل اسلامک فیکٹس 313 پر خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آج میں آپ کو لے کر چلوں گا ایک ایسی کہانی میں جو تاریخ کے صفحات میں چھپی ہوئی ہے۔ آج کی کہانی ہے مشاطہ کی۔ یہ وہ شخص ہے جس کا نام قرآن میں تو نہیں آیا، لیکن اسلامی روایات اور تفسیر کی کتابوں میں اس کے ذکر سے دل دہلا دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ فرعون، وہ ظالم جو خود کو خدا سمجھتا تھا، اور مشاطہ، ایک غلام، ایک خادم جو ایمان کی طاقت سے فرعون جیسے جابر کا سامنا کرتی ہے۔ تو دوستو تیار ہو جائیں، کیونکہ آج کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو جائے گی، آپ کے ایمان کو تقویت دے گی اور آپ کو یاد دلائے گی کہ سچائی اور ایمان کی قوت کبھی نہیں مرتی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جب ہم فرعون کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ظالم، مغرور اور خود پرست بادشاہ کی تصویر آتی ہے۔ وہ مصر کا حکمران تھا۔ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، فَقِلِ اَنْ باواما علیلے، تو اس نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ سورہ النازعۃ کی آیت نمبر 24 ہے۔ فرعون کے محل میں کیا ماحول تھا! لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے حکم کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھاتا تھا۔ جو بھی اس کی مخالفت کرتا اسے سخت سزا ملتی تھی۔ اس کے محلات شان و شوکت سے بھرے ہوئے تھے۔ سونا، چاندی، قیمتی جواہرات، غلام اور لونڈیاں اس کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ ہر طرف دولت تھی، طاقت تھی، لیکن حق کی کوئی آواز نہیں تھی۔ لیکن دوستو، اسی ظلم کے محل میں، اسی تاریکی میں کچھ روشن دل بھی موجود تھے، اور ان میں سے ایک تھی مشاطہ، موسیقی، امید بھری دھن۔ مشاطہ فرعون کے محل میں کام کرنے والی ایک عورت تھیں۔ ان کا کام تھا فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنا، اسے خوبصورت بنانا۔ آج کی زبان میں کہیں تو وہ ہیئر ڈریسر یا خادمہ تھیں۔ وہ ایک سادہ سی عورت تھیں جن کی زندگی محل کی چار دیواری میں گزرتی تھی۔ صبح سے شام تک شہزادی کی خدمت میں مصروف رہنا، کنگھی کرنا، بال سنوارنا، زیورات پہنانا، یہ ان کا روزمرہ کا کام تھا۔ لیکن دوستو، مشاطہ کی اصل پہچان ان کے پیشے میں نہیں تھی۔ ان کی اصل پہچان تھی ان کے ایمان میں۔ روایات کہتی ہیں کہ مشاطہ نے اللہ واحد پر ایمان لایا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ فرعون کوئی خدا نہیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اصل خالق صرف اللہ ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ آسمانوں اور زمین کا مالک وہی ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور یہ ایمان انہوں نے چھپایا، کیونکہ فرعون کے دربار میں توحید کا اعلان، موت کی دعوت تھی۔ مشاطہ کے بچے بھی تھے۔ ان کا ایک خاندان تھا، اور وہ اپنے بچوں کو بھی اللہ کی عبادت سکھاتی تھیں۔ گھر کی چار دیواری میں وہ اپنے بچوں کو کلمہ پڑھاتی تھیں، انہیں اللہ کی عظمت بتاتی تھیں۔ ان کے بچے معصوم تھے لیکن ایمان میں پختہ تھے۔ ماں نے انہیں سکھایا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ دوستو، ایک دن مشاطہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھیں۔ محل میں سب کچھ پرسکون تھا۔ شہزادی اپنے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی اور مشاطہ محنت سے اس کے بال سنوار رہی تھیں۔ اچانک مشاطہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اور انہوں نے بے ساختہ کہا، نسم اللعان، اللہ کے نام سے۔ یہ الفاظ ان کی زبان سے خود بخود نکل گئے، جیسے ہم میں سے بہت لوگ کوئی چیز گرنے پر کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں۔ فرعون کی بیٹی چونک گئی۔ اس نے غور سے مشاطہ کی طرف دیکھا۔ اس نے پوچھا، تم نے کیا کہا؟ کیا تم میرے والد کا نام لے رہی ہو؟ اس زمانے میں لوگ فرعون کو ہی اپنا خدا مانتے تھے۔ تو شہزادی نے سوچا کہ شاید مشاطہ نے اپنے والد کا نام لیا ہے۔ لیکن اس لمحے مشاطہ کے سامنے ایک فیصلہ تھا، تو وہ جھوٹ بول دیں، پھر سچ کہہ کر اپنی موت کو دعوت دیں۔ مشاطہ نے جواب دیا، نہیں، میں نے اپنے رب اللہ کا نام لیا ہے، جو میرا اور تمہارے والد کا بھی رب ہے۔ دوستو، یہ سن کر فرعون کی بیٹی حیران رہ گئی۔ یہ کھلا بغاوت تھی۔ یہ فرعون کی خدائی کا انکار تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک عام خادمہ اس طرح کی بات کہہ سکتی ہے۔ شہزادی نے فوری طور پر اپنے والد کو اطلاع دی، اور فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ مشاطہ کو فرعون کے دربار میں بلایا گیا۔
وہ عظیم الشان دربار جہاں فرعون اپنے تخت پر بیٹھا تھا، چاروں طرف محافظ درباری اور سپاہی کھڑے تھے۔ مشاطہ اس عظیم دربار میں ایک معمولی خادمہ کی طرح کھڑی تھی، لیکن ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ فرعون نے پوچھا، کیا تم نے واقعی یہ کہا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اور خدا ہے؟ مشاطہ نے بغیر کسی خوف کے بلکہ پوری ہمت اور یقین کے ساتھ کہا، ہاں، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے۔ دوستو، ذرا سوچیں، ایک عورت، ایک خادمہ، دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے، اور وہ سچ بول رہی ہے۔ وہ نہیں ڈری، نہیں جھکی، نہیں ٹوٹی۔ فرعون نے دھمکایا۔ اس نے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ اس بات کی سزا کیا ہے؟ میں تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو ختم کر سکتا ہوں۔ اس نے لالچ دیا۔ اس نے کہا، اپنی بات واپس لے لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں دولت دوں گا، عزت دوں گا، تمہاری زندگی آرام کی ہوگی۔ لیکن مشاطہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گی۔ فرعون کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی خادمہ اس کی بات نہیں مان رہی۔ پھر فرعون نے سب سے بھیانک فیصلہ کیا۔ اس نے حکم دیا، تانبے کی ایک بڑی دیگ گرم کی جائے، اس میں تیل ابالا جائے، اور پھر اس عورت اور اس کے بچوں کو زندہ اس میں پھینک دیا جائے۔ دوستو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں یہ کتنی خوفناک سزا تھی؟ لیکن فرعون کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ اسے کوئی رحم نہیں تھا۔ مشاطہ کے سامنے ان کے بچے کھڑے تھے، ابلتا ہوا تیل سامنے تھا، موت آنکھوں کے سامنے تھی۔ ایک ماں کے لیے یہ سب سے مشکل لمحہ تھا۔ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، کچھ کی عمر 10 سال، کچھ 8 سال، کچھ 5 سال، اور سب سے چھوٹا بچہ ابھی دودھ پیتا تھا۔ فرعون نے آخری بار پوچھا، کیا تم اب بھی اپنے رب کو نہیں چھوڑو گی؟ اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ مشاطہ نے صرف ایک درخواست کی۔ انہوں نے کہا، اے فرعون، ایک گزارش ہے، جب ہم مر جائیں تو ہماری ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے منظور کر لیا۔ اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ اور پھر شروع ہوا وہ منظر جو تاریخ میں ایمان کی سب سے بڑی مثال ہے۔ پہلے مشاطہ کے ایک بچے کو پکڑا گیا، وہ ننھا سا بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے کھینچا اور اسے ابلتے تیل میں پھینک دیا۔ مشاطہ کا دل بیٹھ گیا، لیکن ان کا ایمان نہیں ٹوٹا۔ انہوں نے اپنے آنسوؤں کو روکا اور اللہ کا نام لیا۔ پھر دوسرا بچہ، تیسرا، چوتھا، ہر بچے کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا۔ دوستو، ایک ماں کے لیے یہ کیسا منظر رہا ہوگا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو مرتے دیکھنا۔ لیکن مشاطہ ڈگمگائے نہیں، ان کا ایمان پختہ تھا۔ اور پھر آئی باری مشاطہ کے سب سے چھوٹے بچے کی، جو ابھی دودھ پیتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی گود میں تھا۔ روایات کہتی ہیں کہ اس لمحے مشاطہ کا دل کانپ گیا۔ یہ ان کا سب سے چھوٹا، سب سے پیارا بچہ تھا۔ لیکن دوستو، یہاں ایک معجزہ ہوا۔ اللہ نے اس معصوم بچے کو بولنے کی طاقت دی۔ اس ننھے بچے نے، جو ابھی ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا تھا، اس نے کہا، اے میری ماں، صبر کرو، تم حق پر ہو۔ یہ سن کر مشاطہ کو طاقت مل گئی۔ اللہ نے انہیں یہ نشانی دکھائی کہ وہ سچے راستے پر ہے۔ اور پھر مشاطہ نے بھی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ مشاطہ اور ان کے تمام بچے شہید ہو گئے، لیکن ان کا ایمان قائم رہا۔ وہ نہیں جھکے، نہیں ٹوٹے۔ دوستو، مشاطہ کی یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ پہلا سبق ہے ایمان کی طاقت۔ مشاطہ ایک معمولی خادمہ تھی، لیکن ان کا ایمان فرعون جیسے طاقتور بادشاہ سے زیادہ مضبوط تھا۔ ایمان انسان کو ہر مشکل سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ دوسرا سبق ہے سچائی پر قائم رہنا۔ مشاطہ کو کئی مواقع ملے کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن انہوں نے سچ کو نہیں چھوڑا، چاہے کتنی بھی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ تیسرا سبق ہے صبر کرنا۔ مشاطہ نے سب سے بڑا امتحان دیا۔ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا، لیکن صبر نہیں چھوڑا۔ چوتھا سبق ہے اللہ پر بھروسہ۔
مشاتا کو یقین تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور اللہ نے انہیں نشانی بھی دی جب ان کے چھوٹے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ پانچواں سبق ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ مشاتا جانتی تھیں کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات مشاتا اور ان کے بچوں کی خوشبو کو جنت میں محسوس کیا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ دوستو، آج کی دنیا میں بھی ہمیں کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ کبھی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، کبھی ہمیں سچ بولنے میں ڈر لگتا ہے، کبھی ہم صبر نہیں کر پاتے۔ لیکن مشاتا کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو کوئی مشکل ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ یاد رکھیں، دنیا کی مشکلات عارضی ہیں، لیکن اللہ کا انعام ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو دوستو، یہ